اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صلاة الخوف رجالا ورکبانا عن ابن عمر نحو من قول مجاہد اذا اختلطوا قیاما وزاد ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإن كانوا اکثر من ذلك فلیصلوا قیاما ورکبانا۔ کتاب الخوف کا دوسرا باب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اضافہ کیا کہ اگر لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، یعنی لڑائی شروع ہو جائے، تو اس وقت مجاہدین جو ہیں وہ چاہے پیدل ہوں یا سواری کے اوپر ہوں، وہ اسی طرح نماز ادا کر لیں۔ یعنی پیدل لڑ رہے ہیں تو اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور اگر وہ سواری کے اوپر ہیں تو سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی وہ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ یہ کل کی حدیث مبارکہ جو صلاۃ الخوف کی بیان ہوئی ہے، وہ اس کیفیت، اس وقت اور ان حالات کے متعلق تھی کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، لشکر صرف آمنے سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت نماز کا وہ طریقہ تھا۔ جب لشکر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اور گتھم گتھا ہو گئے ہیں، اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں رہا۔ تو احناف کے ہاں سواری کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ نماز جائز ہے، جماعت جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ سواری کے اوپر سوار ہیں۔ یہاں جب امام بخاری نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور کے فرمان میں یہ اضافہ کیا، تو اس سے مراد امام بخاری کی یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے اضافہ کیا، یعنی اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عمر نے اضافہ نہیں کیا، بلکہ یہ حضور کا ہی فرمان ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم دیا۔ اس کے اندر یہ چیز بھی بیان کی ہے کہ اگر تمہیں جان کا خطرہ اور خوف ہو تو تم پیدل یا سواری کے اوپر سوار ہو کے نماز پڑھ لو۔ اس کے اندر دو طبقات ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی سواری کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ دلیل بناتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئی تھی۔ اگر سواری کے اوپر یہ پیدل نماز پڑھنا اشارے کے ساتھ جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ اس وقت نماز پڑھتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی سواری کے اوپر یہ پیدل نماز جائز نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا کہ جی سواری کے اوپر یہ پیدل نماز جائز ہے، وہ دلیل، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس وقت تک سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی صلاۃ الخوف کا حکم ہی نہیں آیا تھا، تو حضور نے نماز نہیں پڑھی اور صحابہ نے بھی نہیں پڑھی۔ اس کے متعلق امام طحاوی نے روایت درج کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب خندق مدینہ کے ارد گرد کھودی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قضا ہوئی، حتیٰ کہ مغرب کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے ضرر فرمائی، باری تعالیٰ ان کے، یعنی جن کی وجہ سے نماز قضا ہوئی ہے، کفار مکہ جو تھے، ان کے متعلق حضور نے دعائے ضرر فرمائی، باری تعالیٰ ان کے اوپر بھی ان کی زبانوں کے اندر آگ بھر دے، ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے، اس طرح حضور نے دعا ضرر فرمائی۔ اس کے بعد حضور نے حضرت بلال کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اقامت کہو، ظہر کی اقامت کو۔ مغرب کے بعد اندھیرا چھا چکا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی جماعت ہمیں پڑھائی، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، اور حضور نے جماعت کروائی، اور اسی طرح اطمینان اور سکون سے جماعت کروائی جس طرح عام روٹین میں کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم ظہر کی نماز پڑھ چکے تو حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ اب عصر کی اقامت کہو۔ پھر عصر کی اقامت کہی گئی، حضور نے ہمیں عصر کی جماعت کروائی جس طرح عام حالات میں جماعت کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری اقامت کہلوائی جس کے اندر مغرب کی تھی، کیونکہ مغرب کی ابھی قضا ہوئی تھی، تو مغرب کی اقامت تیسری بار پھر کہی گئی۔ اس کے بعد حضور نے مغرب کی جماعت کروائی۔
تو یہ جنہوں نے کہا کہ جی اگر جائز ہوتی تو حضور اس طرح نماز نہ پڑھتے اور اشاروں کے ساتھ یا سواری کے اوپر نماز پڑھ لی جاتی، انہوں نے اس کو دلیل بنایا، حالانکہ اس وقت تک یہ آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی تھی، آیت مبارکہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اس لیے جس وقت تک حکم ہی نہیں آیا اس وقت تک وہ جائز نہیں تھی۔ تو صحابہ نے بعد میں یہ نماز پڑھی ہے، مگر پہلے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے نہیں پڑھی۔ تو اب یہ حکم آ گیا صرف حالت جنگ میں، جماعت نہیں ہوگی، اکیلے فردن جس کی جو کیفیت ہے اسی کیفیت کے حساب سے وہ نماز پڑھ لے گا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اگر انسان سواری کے اوپر سوار ہے اور اس کو خوف ہے کہ اگر میں نیچے اتروں گا تو جان جانے کا خطرہ ہے تو وہ سواری کے اوپر پڑھ لے گا۔ اگر کوئی نیچے کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے پیدل تو اس کو خوف ہے کہ اگر میں رک جاؤں گا تو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اسی طرح چلتا ہوا نماز پڑھ لے گا۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خوف ہے کہ میں سجدے میں جاتا ہوں تو پیچھے سے کوئی حملہ کر دے گا تو وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے گا۔ جس طرح کہ عذر کی صورت میں بیمار کے لیے حکم ہے، اور بیمار جب کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، معذور ہے شرعی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ جی بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھ لے۔ یہی حکم میدان جنگ کے اندر بھی ہے۔ دوسری صورت آ جاتی ہے، یہ حکم ہو گیا مجاہدین کے لیے۔ یہاں سے سوال نکل آتا ہے کہ جی عام حالات میں سواری پہ نماز پڑھنے کے متعلق، جیسے نہ تسی اتو جاؤ راول پنڈی گڈی سے بیٹھے ہو تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز دی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ، ویسے تو لوگ اب نمازی رہے کوئی نہیں، تو گاڑی کے اندر بھی لوگوں نے وہاں سیٹ پہ جہاں بیٹھے ہیں اسی طرح نماز شروع کر دیتے ہیں، یا آپ یہاں سے باہر جا رہے ہیں جہاز کے اندر تو جہاز کے اندر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ چلتی ہوئی گاڑی کے اوپر نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ نفلی نماز یعنی نوافل، یہاں سے آپ انگلینڈ جا رہے ہیں، یہاں سے بیٹھے لاہور ایئرپورٹ سے تو انگلینڈ پہنچتے تک آپ نفل پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سیٹ کے اوپر بیٹھے رہیں۔ آپ کا رخ قبلہ کی سمت ہے، سمت نہیں ہے، آپ سجدہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، آپ اشاروں کے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رہ گیا سوال فرض اور واجب نماز کا، تو وہ چلتی ہوئی گاڑی کے اوپر شرعاً جائز نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بعض علماء نے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جی پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی اس صورت میں دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے اور سواری رکنے کا کوئی امکان، کوئی صورت نہیں ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ منزل پہ پہنچنے سے پہلے نماز قضا ہو جائے گی تو آپ ایسے کریں کہ جس صورت میں آپ کو ممکن ہے اسی صورت میں نماز پڑھ لیں، لیکن منزل پہ پہنچ کے آپ نے دوبارہ قضا کرنی ہے۔ مثال ہے، میں صبح کی نماز سفر کے اندر آتی ہے، اب سواری جہاز کے اوپر بیٹھو، جہاز نماز کے لیے تو رکے گا نہیں، تو وہیں بیٹھ کے میں صبح کی نماز پڑھ لوں گا، جس کیفیت میں ممکن ہے پڑھنا پڑھ لوں گا، جب منزل پہ پہنچوں گا تو اسی صبح کو دوبارہ قضا پڑھوں گا، یعنی اس کے اوپر اکتفا نہیں ہوگا۔ تو شرعاً نفل کے علاوہ کوئی بھی نماز چلتی ہوئی گاڑی پہ استقبال قبلہ اور قیام رکوع سجود کے بغیر شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب چلتی ہوئی گاڑی، مثال ہے ٹرین ہے، ٹرین قبلہ کی رخ جا رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اسی سمت پہ جانا ہے، قبلہ کی سمت منہ کر کے میں کھڑا ہوں تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، اس میں قیام بھی ہو سکتا ہے، اس میں رکوع سجود سارا کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ رخ بھی نہیں گھمائے گی، تو اگر آپ وہاں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں کہ جی بیٹھ کے پڑھ لوں، بیٹھ کے نہیں، آپ کو قیام بھی کرنا ہوگا، رکوع سجود وغیرہ سارا جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھنی پڑے گی۔ آپ کہیں کہ اشارے کے ساتھ پڑھ لوں تو اس طرح نفلوں کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔